محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام واجب الاحترام میزبان محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد سعد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، مداح رسول اور مداحین اصحاب رسول، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج کی یہ محفل ہمارے حلقہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ختم نبوت کے عالمی مجلس کی کاوش سے شہر کے مختلف حصوں میں بنے ہوئے حلقات ہیں، اس حلقے کے ہمارے نوجوان ساتھیوں نے یہ محفل سجائی ہے. آپ سب حضرات نے ان کی دلجوئی فرمائی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس مبارک محفل میں شریک ہو کر اس ثواب کا حصہ بن جاؤں. بارش کا موسم ہے، سردی کی آمد ہے اور مغرب کے بعد سے آپ کافی طویل وقت سے تشریف فرما ہے. میں اپنی گفتگو کو پھیلانے کی بجائے سمیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ آج اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی، تمام امتوں کے نبی، تمام چرند پرند کے نبی، تمام انسانوں اور جنات کے نبی، حتیٰ کہ سرنبیوں کے نبی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس ایک گوشے پہ اور اس ایک پہلو پہ ہم توجہ کریں گے اور بس اس ایک گوشے پہ آپ کے سامنے چند معروضات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. آج کی اس محفل کی جو رونق کی دوسری خصوصی وجہ ہے، یہاں تشریف فرما ہمارے دو طلبہ کرام نے یہیں اس مدرسے اور مسجد میں حفظ قرآن مجید مکمل کیا، جنہوں نے اپنا آخری سبق آپ کو سنایا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ قبولیت دعا کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے پڑھانے والے استادوں کو، ان کے والدین کو اور ان کی تعلیم میں کسی بھی درجے میں شریک ہو جانے والے، معاونت کرنے والے نمازیوں، کمیٹی، تمام منتظمین کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک لفظ کی برکات نصیب فرمائے. اس پڑھنے پڑھانے میں جو اچھائیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساری زندگی اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جو کمیاں رہ گئیں وہ ہمارے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے پیارے حبیب، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے کی طرف آپ کی بلا تمہید توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ زمین، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا اور اس زمین کے پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی قائم تھا. کان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر تھا.
رب ذوالجلال نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے پانی کو سکڑنے کا حکم دیا، اور 100% آبی زمین میں اللہ تعالیٰ نے 29% خشکی کی گنجائش پیدا کر کے رب ذوالجلال نے اس خشکی کے آبادی کے لیے جو ہستی، جو شخصیت زمین پہ اتاری، وہ انسانوں کے بھی جد اعلیٰ ہیں، تمام آبادکاروں کے ابو الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ محترمہ سمیت ہمارے والد محترم اور ہماری والدہ محترمہ کو زمین کے اتار پر رب ذوالجلال نے 2 باتیں ہمیں بتا دی۔ ایک تو یہ کہ اس زمین کو آباد ہونا ہے نیکوں کے ساتھ، اور جہاں کہیں برائی کی آمیزش آ جائے گی وہ زمین نہ ہو، زمین نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جنت ہو۔ وہ کیا ہو؟ جنت ہو، زمین نہ ہو، جنت ہو۔ زمین کو آباد ہونی ہے نیکوں کی نیکی کے ساتھ، خدا کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، رب ذوالجلال کی تابعداری اور اطاعت کے ساتھ آباد ہونی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو قریب ترین مثال اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم مثال چھوڑی، فرمایا زمین کو تو چھوڑ دو، زمین کو تو چھوڑ دو، اس نے تو آباد ہونا ہی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ زمین نہ ہو، جنت ہو، جس جنت میں تم نے اعمال کر کے مانگ مانگ کے اس جنت میں جانا ہے، اس جنت میں بھی اگر برائی کی آمیزش آ جائے تو نیکوں کو بھی وہاں سے نکل کے زمین پہ آنا پڑتا ہے۔ اس جنت کے اندر بھی برائی کی آمیزش آ جائے، اور نیکی کے اندر وہ آمیزش جس وقت برائی کی آ گئی، بروں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، برائیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، نیک لوگوں نے برائی دانستہ نہیں کی ہے، نیک لوگوں نے برائی دانستہ نہیں کی ہے، غلط فہمی کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اتنی بڑی شہادت ہے، اتنی بڑی شہادت ہے، اتنی بڑی پاکدامنی ہے۔ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کو اس پھل کے کھانے میں ہم نے ان میں پختگی، ڈھیٹ پن، شرارت، جان بوجھ کے کوئی کام کرنا، اللہ کی مخالفت کو للکار کے کرنا، ہم نے یہ نہیں پایا۔ یہ گواہی کوئی بندہ نہیں دے رہا، بندوں کا رب دے رہا ہے۔ لم نجد لہ عزما، ہم نے عزم نہیں پایا۔ غلط فہمی کے ساتھ جس وقت غلطی ہو گئی تو اس غلطی کا پہلا خمیازہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جس وقت وہ غلطی کے ساتھ عزم کے بغیر پھل کھا لیا، اس پھل کھانے کے ساتھ شرمگاہیں، سطر کھل گئے، جنت کا لباس اتر گیا، اور جنت کا لباس اترتے ہی انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ فتفقا، یہ پہلا نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ اس میں یہ مرتب ہوا کہ ہم نے کہا اس جنت کو خالی کرو، یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ جب یہاں آگے اہبطوا منہا جميعا، جب زمین پہ اتر کر سارے آگے نا، تو جس وقت ہمارے امی اور ہمارے ابو جس وقت زمین پہ آگے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتارنے کے ساتھ یہ بات بتائی، وہ یہ زمین کس سے آباد ہونی ہے؟ نیکوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ آباد ہونی ہے؟ نیکوں کے۔ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ کیا ہونے لگا ہے؟ حضرت آدم جنت میں جو لباس تھا مفت تھا، جنت میں جو کھانا تھا بغیر بھوک کے تھا، جنت کے اندر جو پانی پینا تھا بغیر پیاس کے تھا۔ واقعی یہ بات آپ کو تفسیروں میں ملے گی کہ جنت میں ہم جس وقت جائیں گے اللہ سب کو لے جائے، جب جائیں گے تب بھی پئیں گے بغیر پیاس کے، تب بھی کھائیں گے بغیر بھوک کے، تب بھی پہنیں گے صرف زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے۔ میلے نہیں ہوں گے کپڑے، میلے ہو کے اتارنے نہیں ہوں گے، بس زینت ہوگی، زیبائش ہوگی، اور کھانا بھوک سے نہیں کھائیں گے، لذت سے کھائیں گے، پانی پیاس سے نہیں پئیں گے، لذت کے لیے پئیں گے۔
اور پھر اسی وجہ سے جو بھوک کے لیے کھایا جاتا ہے، جو پیاس کے لیے کھایا جاتا ہے، اس کے نکلنے کے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو پسینہ بن کے نکلتا ہے تب بھی بدبو دیتا ہے، یا پھر پیشاب پخانہ بن کے نکلتا ہے تب بھی گندگی پھیلاتا ہے۔ فرمایا نہ، وہاں بھوک کے لیے نہیں ہے، پیاس کے لیے نہیں ہے، فرمایا وہاں کھانا ہی لذت کے لیے ہے۔ ڈکار آئے گا اور دوسرا راستہ تو ہوگا ہی نہیں، دوسرا راستہ تو اللہ نے نکلنے کا ختم ہی کر دیا ہوگا، ایک ہی راستہ چھوڑیں گے ڈکار والا، اور ڈکار والا اور پسینے والا راستہ جس وقت ہوگا ہر طرف خوشبو ہی خوشبو کرے گی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ رب ذوالجلال نے یہ بھیج کر پہلا نتیجہ یہ بتایا، بولیے زمین کس سے آباد ہونی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں حضور کی سیرت کا ایک پہلو اور گوشہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آپ بولیں زمین کس سے آباد ہونی ہے؟ نیکوں کے ساتھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نیکیاں کرتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں، نیک اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، نیک توحید والے ہوتے ہیں، شرک والے نہیں ہوتے، نیک ایمان والے ہوتے ہیں، کفر والے نہیں ہوتے، نیک ماننے والے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ اس وقت نیکوں سے زمین آباد ہونی ہے، تو اس سے دوسرا پتہ یہ چلا کہ نیکوں کا مطلب زمین نیکیوں سے آباد ہونی ہے، برائیوں سے آباد نہیں ہونی ہے۔ اس کا مفہوم مخالف ذرا دوسری طرف لے جاؤ تو آپ یوں کہہ دو کہ نیکوں سے زمین نے آباد ہونا ہے اور بروں سے اس نے اجڑ جانا ہے۔ نیکیوں کے ساتھ زمینیں آباد ہوا کریں گی اور برائیوں کے ساتھ زمینیں اجڑ جایا کریں گی۔ برائیاں ہونے کی دیر ہے، بستیاں اجڑیں گی، برائیاں آنے کی دیر ہے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہوں گی، اور نیکوں کے اٹھنے کی دیر ہے اور بروں کے اس جگہ لینے کی دیر ہے کہ برے آتے جائیں گے، اجاڑیاں آتی جائیں گی، ویرانیاں آتی جائیں گی، نحوستیں آتی جائیں گی، ہر طرف افراتفری، فتنہ فساد، انتشار آتا جائے گا۔ اگر میں اس میں غلط نہیں ہوں تو میں تھوڑا سا اس میں عملی حصہ ڈالنے کے لیے اپنے بوڑھے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 60 سال پہلے کا زمانہ جس نے دیکھا، آج سے 70 سال پہلے کا زمانہ جس نے دیکھا، آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ جس نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیسہ آج سے 50 60 70 سال پہلے ہم نے کم دیکھا، پیسہ آج زیادہ دیکھا، ہم نے مکان کچے دیکھے، آج مکان پکے دیکھے، ہم نے وادیاں کم دیکھی، آج وادیاں زیادہ دیکھی، ہم نے کپڑوں کے جوڑے سال میں بمشکل ایک بنتے دیکھا، عید کے موقع پہ آج مہینے میں ہر گھر میں 2 جوڑے بنتے دیکھے، ہم نے جوتیوں کے جوڑے سال میں ایک خریدتے اور ان کو گانٹھ لگا کے ان کو سی کے پہنتے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا آج ذرا سا جوتا ٹوٹا نہیں، ادھر سے وہ چھوٹا نہیں، ادھر سے کپڑا ذرا سا کٹا نہیں، ادھر سے وہ کپڑا ٹاکی بنا نہیں ہے۔ میں نے کہا آج سے 50 60 70 سال پہلے پیسہ زیادہ دیکھا، پیسہ کم دیکھا، آبادی کم دیکھی اور وسائل کم دیکھے ہیں، آج وسائل زیادہ دیکھے، آج آبادیاں زیادہ دیکھی، آج رونقیں زیادہ دیکھی۔ لیکن میں اگلی بات پوچھتا ہوں، ہم نے اس کمی کے باوجود، ہم نے اس زیادتی کے باوجود، آج کی اس کثرت کے باوجود ہم نے نحوست زیادہ دیکھی ہے، اس وقت کی کمی کے باوجود برکت زیادہ دیکھی ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہے۔ میں نے کہا نتیجہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہے جو اس وقت 50 سال کے ہیں، جو اس وقت 60 سال کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات سچی ہے۔ آئیے پھر میں دوسری بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت آدم کی صورت یہاں لباس بھی ہے، اس لیے کہ جنت نہیں ہے زمین ہے۔ حضرت آدم کی صورت کھانا بھی ہے، اس لیے جنت نہیں ہے زمین ہے۔ حضرت آدم کی صورت پینا بھی ہے، اس لیے کہ جنت نہیں ہے مفت میں ملے گا، یہاں کمائی کر کے پینا پڑے گا، یہاں کمائی کر کے کھانا پڑے گا، یہاں کما کے پہننا پڑے گا۔ لیکن پوچھتا ہوں میرا اللہ، آپ نے کپڑوں کی فیکٹری پہلے لگوائی، آپ نے فصل گندم لگوا کے ہل پہلے چلوایا، ہل پہلے لگوایا کہ گندم نکلے گی، کھائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، کچھ پانی پیئیں گے، پھر
تلاوت کریں گے، کچھ پہلے کچھ کھائیں گے، پیٹ پوجا پہلے ہوگی، پھر کم دوجا ہوگا. یا اللہ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ کھانے کا بندوبست پہلے کرو، پینے کا بندوبست پہلے کرو، لباس کا بندوبست پہلے کرو، مکان کا بندوبست پہلے کرو، اپنی رہائش کا بندوبست پہلے کرو، اپنی پوشاک کا اور سردی اور گرمی سے بچاؤ کا بندوبست پہلے کرو. مجھے جواب ملتا ہے نا، ہم نے بتانا یہ تھا کہ زمین آباد کس سے ہونی ہے اور زمین آباد کیسے ہونی ہے. اس لیے ہم نے حکم دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کپڑوں کی فیکٹری آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کے لیے بیج آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہل آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کنواں چشمہ کھودنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ فرمایا نیکوں کا کام ہے نیکی پھیلانا اور نیکی کے لیے مرکز بنانا، نیکی کے لیے عبادت گاہ بنانا. آپ پہلا گھر اپنا نہ بنائیں، پہلا گھر رب کا بنائیں. آپ پہلا گھر حوا کا نہ بنائیں، پہلا گھر اللہ کا بنائیں. پہلا گھر حابیل اور قابیل کا نہ بنائیں، پہلا گھر رب حابیل کا بنائیں، رب قابیل کا بنائیں، رب آدم کا بنائیں، رب حوا کا بنائیں اور سجدہ کر کے مانگتے جائیں. کھانا بھی دیتا جاؤں گا، پینا بھی دیتا جاؤں گا. پتہ یہ چلا زمین آباد ہونی ہے نیکوں سے، نیکیوں سے اور اللہ کے گھروں سے. یہی بات ہے یا نہیں؟ اس سے آئیے، کیونکہ میں نے لمبا جانا نہیں ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو زیادہ نہ تھکا، اس لیے اب میں موضوع پہ آتا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہی مسجد، یہی آدمیت، یہی انسانیت اور یہی تقوی خدا چلا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ کان الناس امتن واحد، کان الناس امتن واحد، کان الناس امتن واحدتن. اچھا بھلا انسانیت اسی بات پہ قائم تھی کہ ہم عبادت کریں گے. کھانا کون دے گا؟ بولیے کون دے گا؟ اللہ. کھانا کون دے گا؟ اللہ. لباس کون دے گا؟ اللہ. پانی کون دے گا؟ اللہ. ہر شے نعمت کی فراوانی کون دے گا؟ اللہ. اس ترتیب پہ انسانیت اتفاق کرتی چلی آ رہی تھی. اچانک پھوٹ ڈالنے والوں نے، جنہوں نے وہاں پھوٹ ڈالی، وہ یہاں بھی آ ٹپکے. کس طرح ٹپکے؟ بڑے حسین لبادے میں ٹپکے. اس سوچ کو مٹا دیا اور اس سوچ کو مٹانے کے لیے بسم اللہ کر دی اور آغاز کر دیا. کیا؟ کان الناس امتن واحدہ. انسانیت امت واحدہ تھی، ایک نظریے پر تھی کہ عبادت ہم نے کرنی ہے، باقی سب کچھ ہمارا کام ہے اور کچھ کیا. جیب اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. الله اکبر. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ان الله هو الرازق نہیں ہے، ان اللہ هو الخالق نہیں ہے، ان اللہ هو المالک نہیں ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق. مبالغے کے ساتھ فرمایا دیتا بھی ہے اور فراوانیوں کے ساتھ کھلا دیتا ہے. کھلا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ دیتا ہے. اتنا دیتا ہے، اتنا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اتنا مان لینا ہے. کھلا دینے کی طاقت اس کے پاس موجود ہے. ذو القوۃ المتین. ذو القوۃ المتین کمزور نہیں ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی. بس اتنا ماننا ہے. اس کو جتنا مانتے جاؤ گے اتنا راضی ہو کے دیتا جائے گا. اب آگے وہاں سے ٹپک کر نہیں چھوڑوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین. کیا سوچ دی، غور کرنا. سوچ یہ دی کہ یہ جو بزرگ تھے نا 5 ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، آغاز پھوٹ کا یہاں سے کیا. پھوٹ کا آغاز یہاں سے کیا. یہ 5 بزرگ چلے گئے ہیں. تم یہ کرو، ان بزرگوں کی بزرگی مسلم ہے. ان کے بغیر کیسے نظام چلے گا؟ ان کے بغیر نظام کیسے چلے گا؟ چلے گی. اب نظام کیسے چلے گا؟ مجھے آپ بتائیے.
مومن وہ ہوتا ہے جب مومن کو آ کر کوئی یہ کہے کہ شیطان کے بغیر نظام نہیں چلتا تو تب بھی وہ کہتا ہے کہ چلتا ہے، کیونکہ چلانے والا کون ہے؟ اور اگر مومن کو کوئی آ کر کہے کہ فلاں آپ کے والد کے بغیر نظام نہیں چلتا تو مومن آگے سے کہتا ہے میرے والد بھی مرنے والے ہیں، ان کے بغیر بھی نظام چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا بھی چلے گئے، پردادا بھی چلے گئے، تو پردادا بھی چلے گئے، نظام چل رہا ہے۔ اس لیے کہ نظام نہیں جو چلتا تو کس کے بغیر؟ ایک اللہ کے، باقی سب کے بغیر چلتا ہے۔ لیکن کہنے لگا نظام چلے گا کس طرح؟ ود نہیں رہے، سوا نہیں رہے، یغوث نہیں رہے، یعوق نہیں رہے، نصر نہیں رہے، لہذا یہ کرو نظام چلانے کے لیے تھوڑا سا ان کی 2-4 مورتیاں بنا کر رکھو، ان کی مورتیاں بنا کر رکھو، ان کو دیکھا کرو۔ خالی پہلی پوڑی سے یہ نہیں کہا ہاتھ جوڑو، پہلی پوڑی سے یہ نہیں کہا سجدہ کرو، بلکہ یہ کہا ان کو خالی دیکھا کرو، یاد تازہ کیا کرو، یاد تازہ ہوتی رہے گی، نظام چلتا رہے گا۔ ان لوگوں نے آگے بعد میں اور کر لیا، کچھ لوگوں نے جب کر لیا اگلی پوڑی میں پھیک پھوٹ ڈلنی شروع ہوئی، کان الناس امتاً واحدہ میں رکھنا آنا شروع ہوا۔ اگلی سیڑھی کو جا کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بزرگ ہیں نا آپ کے والد صاحب چلے گئے ہیں، وہ تو صبح بھی اور شام کو بھی اس کو مشکل کشا بھی کہتے تھے، حاجت روا بھی کہتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، منت بھی مانتے تھے اور نظر بھی دیتے تھے، نیاز بھی دیتے تھے، اور حاجتیں بھی انہی سے پوری ہوتی ہیں، ان کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان 5 بتوں سے زمین میں پہلی دفعہ شرک پیدا ہوا، تو خدا کی ناراضگی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ دے رہا ہے سارا کچھ، کہتا ہے تم میری عبادت کرو میں سب کچھ دیتا ہوں، پھر جس وقت اس کے دیتے ہوئے کھاتے پیتے اچھا ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے، پھر انسان ناشکری کرے کہ تھوڑا سا وہ ہلاتا ہے یا نہیں ہلاتا، پھر اس نے ہلایا۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے جس وقت یہ پھوٹ آئی تو رب نے اپنا اتمام حجت کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا نوح آپ نے اپنی جان کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی اولاد گھر بار کو نہیں دیکھنا، آپ نے ہماری دعوت کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، آپ کی کسی کمی کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں چلا گیا ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبح بھی دعوت دی، شام کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے، میرا موضوع یہاں سے شروع ہے اس لیے میں کہنے لگا ہوں خلاصہ یہی ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ زمین کا آغاز بھی نیکوں سے ہوا تھا، لہذا نیکی کرو گے تو آبادی رہے گی، اور برائی لاؤ گے فساد آئے گا، فتنہ آئے گا، انتشار آئے گا، خدا کی ناراضگی آ گئی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کنگلے پھرو گے، خالی ہاتھ پھرو گے، ایک ہاتھ آگے ہوگا ایک ہاتھ پیچھے ہوگا۔ دیکھو ٹھنڈے دودھوں کو پھونکے نہ مارو، دیکھو زیادتی نہ کرو، دیکھو تمہاری وجہ سے پرندے پریشان ہوں گے، تمہاری وجہ سے چرندے پریشان ہوں گے، تمہاری وجہ سے پرندے پریشان ہوں گے، تمہاری وجہ سے چڑیاں اور کیا وہ حشرات الارض پریشان ہوں گے۔ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، ماننے والے تھوڑ تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ ماننے والوں کو ادھر 40 مرد ہیں ادھر 40 عورتیں ہیں۔ میں نے کہا خدا بیروا کرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ جو زلزلہ آیا اس زلزلے میں خدا نے لوگوں کے گھر بھی گرائے اور اپنے گھر بھی گرائے، خدا بیروا کرتا ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے جہاں ادھر ماننے والے ادھر نہ ماننے والے، خود حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، دوسری بیوی کو اللہ نے 1 بیٹا دیا ہے، لیکن 3 بیٹوں کی ماں مومنہ ہے اور 1 بیٹے کی ماں کافرہ ہے، اور اولاد ہمیشہ عموماً والدہ کی کوڑی پہ جاتی ہے، لہذا کافرہ ماں کا بیٹا کے نام کافر اور مشرک بن گیا، مومنہ ماں کے بیٹے سام حام یافس کے مومن بن گئے۔ رب ذوالجلال نے کہا کشتی بنا، کشتی بن گئی، اور کشتی کے 3 تہیں بنا کر 3 پورشن بنا کے، لیکن پانی نہیں ہے، قحط ہے، ہر طرف خشک سالی ہے، حکم خدا کا ہے کشتی بناؤ، کشتی بنا دی۔ لوگ مزاق کر رہے ہیں کہ پانی دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ کشتی بنائیں گے، کشتی کہاں چلے گی، پانی ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، خدا کے حکم کی پرواہ کیا کرتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ، لوگ کیا کہیں گے جی آج پگڑی کا زمانہ نہیں ہے،
لوگ کیا کہیں گے جی آج کرتے کا زمانہ نہیں رہا، 3 پیس سوٹ کا زمانہ ہے. لوگ کیا کہیں گے جی آج لمبی داڑھی کا زمانہ نہیں ہے، یا تو چھوٹی کر دو یا بالکل منڈوا لو. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. حضرت نوح نے سبق دیا، لوگ جو بھی کہیں، جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو نبیوں کا ماننے والا، وہ دیکھتا ہے لوگ باتیں کرتے رہے، ہو کر وہ رہتا ہے جو وہ کہتا ہے. اس لیے میں تو وہ کروں گا جو وہ کہتا ہے، اس لیے میں کشتی بناؤں گا، کشتی کے اندر بناؤں گا. چلانا اس کا کام، چلانا اس کا کام ہے. اب جب چلنے پہ آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فارت تنور، فارت تنور. نیکوں کی نہ سنی اور نیکیوں پہ نہ آئے اور انہی برائیوں پہ رہے، منمانیوں پہ رہے، اور اللہ کے نیک بندے کو اتنا ستایا، اتنا دکھایا، اتنی تکلیف دی. ایک مارتا ہے، بے ہوش کرتا ہے، ہوش میں آتے ہیں پھر دعوت ہے. ایک مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، زخم بھرتے ہیں پھر دعوت ہے. یوں ستا ستا کر. لیکن جس وقت اللہ نے حکم دیا، فارت تنور، فارت تنور، تنور سے، تنور سے، تندور سے، روٹیاں پکانے والے تنور سے پانی پھوٹا، اور پانی نے جب زمین کو بھر دیا. میں لمبی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ویسے بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، میں عرض کرتا ہوں. جس وقت یہ پانی بھر گیا، رب ذوالجلال نے ان 40 مردوں، 40 عورتوں کو اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو کشتی میں بٹھا کر رب نے بتایا کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جو بڑا پہاڑ ہے وہ مجھے بچائے گا. فرمایا میں اللہ بتاؤں گا آج کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا بس ایک بڑا ہی بڑا ہے، ایک ہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے. اس کے ماننے والے تو بڑے ہوں گے، نہ ماننے والے بڑے نہیں ہو سکتے. آج بتاؤں گا وہ پہاڑ بھی پانی کے نیچے بہ گئے یا نہیں بہ گئے، ان پہاڑوں پہ بھی پانی چڑھ گیا. اب ہوا کیا، جس نیکی سے آغاز ہوا تھا، میں وہاں لے جاتا ہوں. جس نیکی سے زمین آباد ہوئی تھی، آج زمین اجڑی ہے. تو بولو کس سے اجڑی ہے؟ برائیوں سے. کس سے اجڑی ہے؟ برائیوں سے. برائیوں سے اجڑی ہے، شرک سے اجڑی ہے، کفر سے اجڑی ہے، نبیوں کو اذیت دینے اور تکلیف دینے سے اجڑی ہے، نبیوں کی بات کو اگنور کرنے سے اجڑی ہے. جب زمین اجڑنے لگی ہے، خدا نے آج بھی بتایا ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ اس اجڑے ہوئے دیش میں بھی آباد رہیں گے. وہ اجڑے ہوئے دیش میں بھی کیا رہیں گے؟ آباد رہیں گے. کشتی میں ہوئے تب بھی آباد. اب یہ کشتی جس وقت پانی جس وقت سب کو غرق کر گیا، اجاڑ گیا، سب کو اجاڑ گیا. اب کیا ہوا، ہم نے کل کہا تھا کہ زمین پانی نکال، زمین نے پانی نکالا تھا، آسمان نے پانی برسایا تھا. جب اجاڑیاں ہو گئیں اور آباد رہنے والے آباد ہو گئے، ہم نے کہا یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ. اب کیا ہوا، ہم نے زمین کو چوسنے کا حکم دیا، آسمان کو تھمنے کا حکم دیا. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ یہاں رک کر ایک بات کہتے ہیں. زمین کو جاری ہونے کا، آسمان کو برسانے کا حکم اس وقت دیا تھا جب برے بھی موجود تھے، برائیاں بھی موجود تھی. اب برے بھی مٹ گئے، برائیاں بھی. اب آسمان برساتا اچھا لگتا نہیں ہے، اب زمین اگاتی، اب زمین پانی نکالتی اچھی لگتی نہیں. کیوں؟ اس لیے اب تو وہ رہ گئے ہیں تو نیک ہی نیک ہیں، اور ان کے اعمال کیسے ہیں؟ نیک ہیں، نیکیاں ہیں. اب یا نیکیاں رہ گئی ہیں یا نیک رہ گئے ہیں. لہذا ان نیکوں کے لیے اور ان کی نیکیوں کے لیے رب نے کہا تو بھی تھم جا اور تو بھی رک جا. اللہ اکبر. یہ بھی روکی. پتہ یہ چلا کہ حکم چلتا اس کا ہے، اور وہ چلاتا کس کی وجہ سے ہے؟ نیکوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نیکوں کی وجہ سے ہے. نیکوں اور نیکیوں نے جب یہ نیک رہ گئے، اب کیا ہوا، ان نیکوں کی نیکی ظاہر کرنے کے لیے مفسرین عجیب بات کہتے ہیں. فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ تو بعد میں ہوا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ بعد میں ہوا. پہلے یہ کشتی آئی، یہ عراق ہے، یہ عراق کا دوآبہ ہے. اس دوآبے میں یہ بستی رہتی تھی. یہاں سے یہ کشتی اٹھی ہے، پانی میں چلتے چلتے گئی کہاں ہے؟ فرمایا اس گھر کے گرد گئی ہے جس گھر کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا.
جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ہم اسی گھر میں اس کو لے گئے ہیں، اس زمین کو آباد اس بیت اللہ سے کیا تھا۔ اب یہ کشتی 80 آدمیوں کو لے کر اسی بیت اللہ کے ارد گرد اس نے چکر لگائے اور 7 طواف کیے۔ میں کہتا ہوں کشتی نے خود ہی طواف نہیں کیے، بلکہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو بیت اللہ کا کیا کر دیا؟ طواف کرا دیا۔ جب یہ 7 چکر طواف ہو گئے، زمین کا پانی بھی بیٹھ گیا، آسمان کا پانی بھی تھم گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اب ہم نے کہا جودی پہاڑ پہ جا کر ٹک جا۔ جب جودی پہاڑ پہ جا کر وہ کشتی رکی ہے اور وہ کشتی ٹکی ہے، اب ہم نے کہا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف اور صرف نوح علیہ السلام کے ان ماننے والوں اور ان کے 3 بیٹوں سے ہم نے نسل چلانی ہے، باقی سب کی نسل ہم نے ختم کر دی۔ نسل کیا ہوگی؟ ختم۔ یہ ایک مثال ہی ہے، ہم چھوڑ دیں اس موضوع کو یہاں چھوڑ دیں۔ ویسے 4 مثالیں اور ہیں، 4 مثالیں اور ہیں۔ یہ ایک قوم نوح کی مثال ہے۔ اس قوم نوح کے لیے ایک بات تکمیل کرتا جاؤں، ایک بات مکمل کرتا جاؤں۔ ایک تو مسئلہ تھا ان کا شرک کا، دوسرا مسئلہ ان کا تھا کہ یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اپنے کو بڑا، دوسرے کو حقیر، دوسرا کوئی ان کی نظر میں ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، رسول کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے رب کے نزدیک اس چیز کی ویلیو ہے، اس چیز کی ویلیو ہے، اس کی ویلیو نہیں۔ انہوں نے کہا تم بھی، تمہارا خدا بھی اور نیک لوگ بھی، جس کو ویلیو دو، ہم تو ویلیو اس کو دیں گے جس کو ہمارا دل چاہے گا۔ اب ویلیو کیا ہے اس کی بات سناتا ہوں۔ حضور بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک آدمی گزرا، حضور نے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ جو آدمی گزرا ہے کیسا ہے؟ یا رسول اللہ بہت کمزور آدمی، ہمارے معاشرے کا بہت کمزور آدمی، بڑا ضعیف آدمی، اگر کسی مجلس میں آ جائے کوئی اس کو اٹھ کے جگہ دینے کے لیے تیار، نہ اس کی برادری ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اونچی سی گاڑی ہے، نہ بڑا مکان ہے، نہ بڑی اس کی پراپرٹی اور مربع، کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑا، بہت کمزور آدمی۔ کسی مجلس میں آئے اٹھ کے جگہ کوئی نہ دے، بلکہ کوئی آئے کوئی اٹھ کر سلام نہ کرے، اور کسی کو سلام کرے تو شاید اس کو جواب نہ دے، اور ایک بات عجیب کہہ دے۔ فرمایا یا رسول اللہ جس گھر میں پیغام بھیجے نکاح کا، آگے سے نہ ہی میں جواب آئے، کبھی ہاں میں جواب نہ آئے، ہاں میں جواب کوئی بھی نہ دے۔ کون اس کو بیٹی دیتا ہے؟ کون اس کو بہن کا رشتہ دے گا؟ اتنا کمزور آدمی، اتنا ضعیف، اتنا غریب، اتنا کچھ بھی بڑا۔ حضور چپ، پیچھے سے ایک اور آدمی آ گیا، اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں رسول اللہ جانتے ہیں۔ کیسا ہے؟ بہت عزت دار آدمی ہے، بڑا معزز آدمی ہے، پیسہ اچھا ہے، کاروبار تکڑا ہے، مکان بھی بہت اونچا ہے، برادری بھی ٹھیک ہے، خاندان اونچا ہے، بہت باروب آدمی ہے، اور بڑی اس کی معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ ہے، آتا ہے، لوگ اٹھ کے جگہ دیتے ہیں، اور لوگ خود بڑھ کے سلام کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں پیغام نکاح دینے کی دیر ہے، اگلے چھوٹ کر اس کو رشتہ دے، ایک دم رشتے کی ہاں ہو جائے، قبول ہو جائے، کیونکہ ایسا آدمی بجا السلام اس نظر سے دیکھتے ہیں سال ہے۔ اور حضور سکھانے والے نبی علیہ السلام سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، وہ جو پہلا گزرا تھا جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی، اور یہ دوسرا گزرا ہے، میں محمد اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور میری روح ہے، جو پہلے جو یہ گزرا ہے اس جیسوں سے اللہ کی زمین بھر جائے، اللہ کی یہ دھرتی بھر جائے، اس جیسوں سے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلا گزرا ہے۔ یہ نبوت والی نظر، یہ نبوت والی نظر ہے۔ اس نبوت والی نظر نے ایک کو بھی کلمہ پڑھایا، دوسرے کو بھی کلمہ پڑھایا، تیسرے کو بھی کلمہ پڑھایا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے یہ بڑے بڑے پروہت کہنے لگے یا نوح ما نراک تباک الا الذین ہم اراذلنا، یہ پیشے کرنے والے جو نہ نواب ہیں، نہ سیٹھ ہیں، نہ بڑے جگیردار ہیں، نہ بڑے مالدار ہیں، اور نہ بڑے ظالم ہیں، اور نہ بڑے درخت ہیں، اور نہ بڑے زیادہ جو ہے یہ وجہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بادی الرائی، ظاہر سچی سوچ سے انہوں نے بھی سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا خدا پیشوں کو نہیں دیکھتا، خدا دیکھتا ہے میری توحید کو کون مانتا ہے اور میری نیکی والے اعمال کون کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نیکی کے لیے کسی برادری کی کوئی قید ہے؟ ایمان کے لیے کسی برادری کی، کسی قوم کی کوئی قید ہے؟ نیک کوئی بھی بنے، لیکن زمین آباد برادریوں سے نہیں ہونی ہے، زمین آباد پیسوں سے نہیں ہونی ہے، کس سے ہونی ہے؟ نیک سے اور نیکیوں سے انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو ہم قوم عاد کا ذکر کریں گے، قوم ثمود کا ذکر کریں گے، قوم مدین کا ذکر کریں گے۔ آج آخری بات کہنے لگا ہوں، حج کے لیے چلے گئے ہم، اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے حضرت کے ساتھ، دونوں دفعہ اپنے حضرت کے ساتھ ہمارا سفر ہوا۔ اور مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، جو پہلے میں ذکر کرنا چاہتا تھا بس اس کو سمجھیں، مدینہ منورہ کی مسجد سے باہر نکلیں اور باہر جو مسجد کے گیٹ والی طرف ہے، 25 نمبر دروازے والی جو طرف ہے، شفاعت گیٹ والی طرف، اس طرف باہر نکلیں اور باہر جو روڈ آتا ہے اس روڈ کے اوپر چلتے جائیں تو چلتے چلتے 2-3 مسجدیں ترتیب سے آتی ہیں، آگے ایک مسجد آتی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، آپ کی اس مسجد سے بہت زیادہ چھوٹی ہے، اس مسجد کو دن کو تالا ہوتا ہے اور باہر چھوٹا سا برآمدہ ہے، کبھی وہاں کوئی بیٹھنا چاہے تھلی پر تو ٹھیک ہے، ورنہ نمازوں کے وقت میں کھلتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کے دروازے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے المسجد الاجابہ، المسجد بس اس پورشن پہ توجہ کرنی تھی، اس سیرت کے پہلو کی طرف توجہ دلانی تھی۔ مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ مسجد الاجابہ کا معنی کیا ہے؟ یہ قبولیت والی مسجد ہے۔ آپ اس کی ہسٹری تاریخ میں پڑھیں، آپ اس کی ہسٹری سیرت میں پڑھیں، آپ اس کی ہسٹری اور تاریخ حضور کی احادیث اور ستہ اور حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں ایک مسجد تھی، حضور تشریف لائے تھے، حضور نے 2 رکعت پڑھی تھی اور پیارے نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر 3 دعائیں مانگی تھیں۔ میں کہتا ہوں ہم اس وقت تھے بھی نہیں، ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور قیامت تک آنے والی امت نہیں تھی، لیکن میرے نبی کو اس مسجد الاجابہ میں بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کر اس وقت بھی میری آپ کی بھی فکر تھی اور قیامت تک آنے والوں کی بھی فکر تھی۔ حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ 3 دعائیں ہیں، میرا اللہ ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ میری امت پہ ایسا عمومی عذاب نہ لانا جس طرح پچھلی امتوں پہ کہیں سیلاب آیا تھا، کہیں ہوا چلی تھی، کہیں زلزلہ آیا تھا، کہیں چیخ نکلی تھی، کہیں پتھر برسے تھے۔ میرا اللہ میری امت کو گناہوں کے باوجود اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کرنا۔ پیارے نبی کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، پیارے نبی کی زبان میں اتنی روحانیت تھی، پیارے نبی کے آنکھوں میں اتنے آنسو تھے، پیارے نبی کے بالوں میں اور ہاتھوں پاؤں میں اتنا راشا تھا، اتنا خلوص تھا، اتنا اخلاص تھا، میرے اور آپ کے لیے حضور کے دل میں اتنا جذبہ تھا کہ رب ذوالجلال نے عرشوں سے جواب دیا، جا میرا نبی جو آپ نے مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ آپ کی امت خفا نہیں ہو جانا، میں نے ایک جگہ دیکھا ہے، بہت باتیں، کیا باتیں کی جائے، ایک بت بنایا گیا بزرگ کا، آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لیتا، نام جو ہے مسائل پیدا کرتے ہیں، بت ہے بیٹھا ہوا اور اس بت کے گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، آج کی بات ہے، آج کل کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں اور بت پرستی میں فرق کیا ہے؟ یہ بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بت پرستی ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ بھی تو بزرگ تھے نا۔ آج کسی بزرگ کا بت بنایا جائے، اچھا چلو بزرگ کا بت بنایا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سارے ذرا بولیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ سارے بولیں گے اچھا غلط ہے، ایک دفعہ پھر کہیں کپڑے کا تاجر اپنا کپڑا بیچنے کے لیے، جو کپڑا ویسے بھی بک سکتا ہے، صدیوں پہلے بکتا رہا نہیں بکتا رہا، لوگ خریدتے رہے۔ آج کپڑے کا تاجر کپڑا بیچنے کے لیے اگر بت لگاتا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے، مردوں اور عورتوں کے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بت صحیح ہے یا غلط ہے؟ آہستہ بولیں، اب بات اپنی آئی ہے، اب آہستہ بولیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ بت بنانا، اگر وہ بت بنا کے پوجا کرنا ناجائز ہے، اگر وہ بت بنا کے بٹھا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا ناجائز اور حرام ہے اور ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں عرض کرتا ہوں اسی طرح کپڑے کی دکان پہ بت کھڑا کر کے، بت لٹا کر، بت کو بٹھا کر اس کے اوپر طرح طرح کی
ڈیزائننگ کر کے کپڑا بیچنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا اس گناہ کو روکے گا کون، اس گناہ سے روکے گا کون؟ میں کہتا ہوں آپ میری تائید کریں گے، میں کہتا ہوں ایک بت کدہ ہے، اس بت کدے میں بت رکھے ہوئے ہیں، مندر میں جا کر آپ بت کی مخالفت کریں گے یا مندر سے دور رہ کر مخالفت کریں گے؟ سارے بولیں ذرا۔ مندر سے کبھی کبھی کسی مسلمان نے کہا ہے کہ میں مندر میں جاؤں، یہ کہتا ہے نہیں مندر ہمارا کام نہیں ہے، مندر کا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان یہ کہتا ہے جہاں بت رکھے ہوئے ہوں مسلمان اس کے قریب بھی جاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا مسلمان کہتا ہے آج کوئی مسلمان اگر اسی طرح بت بنا کر یہ کام کرے گا میں اس فنکشن میں شریک شریک ہو جائیں گے، ایسے کسی پروگرام میں شریک ہو جائیں گے جہاں یہ بت رکھا ہوا ہو اور وہاں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہوں اور پھول پھینکے جا رہے ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں میں اس جلسے میں نہیں جاتا، میں اس تقریب میں نہیں جاتا، میں اس نشست میں نہیں جاتا، کیوں؟ میں مومن ہوں، میں موحد ہوں اور میں ایسی چیزوں میں شرکت کرنا پسند کرتا نہیں ہوں۔ اور حضور نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی سواد کو بڑھاتا ہے ان میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ نے ٹھیک کہا، اگلی بات آپ کہیں گے نہیں، میں کہلوا کے جاؤں گا کہ جو دکاندار بت لگا کر کپڑا بیچے ہم اس سے نہیں خریدیں گے، ہم اس بت پرستی سے بھی قریب نہیں جائیں گے، تاکہ پتہ چلے مسلمان جلسہ ہو رہا ہو بت رکھا ہوا ہو اس جلسے میں نہیں جاتا، مسلمان مندر میں بت کے قریب نہیں جاتا، اور مسلمان بتوں کو لگا کر کپڑا بیچنے والوں سے کوئی کاٹ کر کے بتاتا ہے تم نے غلط کیا ہے، اگر تم ان کو ہٹاؤ ہم تم سے کپڑا خریدیں گے، ہم تم سے کپڑے کے خریدار ہوں گے، لیکن تم کام ایسا کرو جو مسلمانوں کو جھجتا نہیں ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ سوٹ کرتا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کو کوئی کاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہوگا دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا اس لیے ہوئے، کریں کیا؟ لوگ جاتے ہی سارے ادھر ہیں، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کون کرے گا یہ کام؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس بتوں کی اس پھیلاؤ کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بت وہاں پھیلے تب بھی غلط ہے، بت وہاں پھیلے تب بھی غلط ہے، اور کپڑے کی دکان پہ بت ہو تب بھی انشاءاللہ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب الجلال نے ہمیں حضور کی دعاؤں سے بچایا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہم ترین پہلو ہے کہ سارے گناہ ہو کر بھی آج ہم بچے ہوئے ہیں، کس کی دعا سے؟ حضور کی دعا سے۔ تو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام پر ہمہ وقت درود شریف اور ہمہ وقت اجر جزیل اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے کہ ان کی دعا سے باوجود ان سارے گناہوں میں لت پت ہونے کے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ زمین آباد ہوگی نیکوں سے اور نیکیوں سے، اور زمین اجڑے گی بروں سے اور برائیوں سے۔ اللہ